علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج میں آپ دونوں کو کہانی سناؤں گی حضرت نوح علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. تو آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد، یعنی کہ 1000 ایئرس بعد. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اس وقت تک دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی، یعنی کہ بہت پبلک ہو گئی تھی، اور اس وقت تک شیطان اپنی چال چل چکا تھا. وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، کیونکہ شیطان بہکاتا تھا، غلط کام کرواتا تھا. کیونکہ شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ دوزخ سے جنت سے نکالا گیا تھا. اور گندی بات کرتے. ہاں، شیطان. تو پھر کیا ہوا ہانیہ؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. انسانوں نے اب بت پرستی شروع کر دی تھی، یعنی کہ مٹی کے بت بناتے تھے. مٹی کو مڈ ہوتا ہے نا، مڈ کو گوندتے ہیں، جیسے ڈو کی طرح بناتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، بت بن جاتا ہے وہ. اس وقت اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. پیغمبر لوگوں کو سب بتاتے کہ اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. آسمان میں جو سورج، چاند، ستارے، ہاں ردا، آسمان میں جو سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی سب کو یہی باتیں بولتے تھے کہ یہ مٹی کے رب نے نہیں بنائی ہے جو تم مٹی کی پوجا کر رہے ہو. وہ سب کو سمجھاتے تھے، بہت سمجھاتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. سب بت پرستی کرتے تھے. لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تم کون ہو جو ہمیں نصیحت کرنے والے ہو؟ ہماری طرف ہو، ہماری طرح انسان ہی، اور لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. صحیح ہے، وہ یہ کہتے تھے. اور نوح علیہ السلام کو بہت ستاتے بھی تھے لوگ، تنگ کرتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں اکیلا چھوڑ دو، کیوں تم ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہمیں نہیں سننا. بہت غلط بات کرتے تھے. اس وقت بہت پریشان کرتے تھے ان کو لوگ نا اس وقت دنیا میں. لیکن اچھے مسلمان بھی تھے، تھوڑے بہت، زیادہ نہیں تھے لیکن تھے. انہوں نے پیغمبر کی باتوں پر غور کیا اور انہیں سمجھ آیا کہ بت پرستی کرتے رہنا کتنا بڑا گناہ ہے. بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے. ہاں نا، بت پرستی یعنی کہ اچھی بات تھوڑی نا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک مسلمان جو تھے وہ نوح علیہ السلام کی طرف ہو گئے تھے، اور جو بت پرست تھے وہ دوسری طرف ہو گئے تھے. تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک وہ جو اللہ کو مانتے تھے، اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے سالوں تک ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا. وہ جاری رکھتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے کہ بت پرست اب پیغمبر کی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. لیکن وہ لوگوں سے نہ ڈرے اور اللہ کا پیغام دینا جاری رکھا. کئی بار جب وہ لوگ اللہ کا پیغام ہماری طرف ہی اللہ کا پیغام دیتے تو بت پرستوں نے ان پر پتھر برسائے تھے، انہوں نے ڈنڈوں سے بھی مارا تھا. ہاں، بت پرست کہنے لگے تم پیغمبر نہیں، ہماری طرح انسان ہو. بار بار یہی ورڈ کہتے تھے کہ تم انسان ہو ہماری طرح. تم کون ہو جو ہمیں بتاتے ہو کہ اچھی باتیں کرتے ہو، اللہ ایک ہے، اس طرح نا. نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں تم سب کو گناہوں سے بچانے آیا ہوں. نوح علیہ السلام بہت درد برداشت کرتے تھے. لوگوں کو مارتے تھے نا لوگ، لیکن وہ لوگوں کو سمجھانے سے نہیں روکتے تھے. وہ کہتے تھے میں سمجھاؤں گا. مسلسل 950 سال لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے رہے. 900 ایئرس تک سمجھو وہ لوگوں کو بتاتے رہے، بہت بتاتے رہے، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر آخر میں کیا ہوا، پیغمبر اداس ہو گئے، مایوس ہو گئے نا. نہیں ایئرس ان کو سمجھایا، کیونکہ اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. یعنی کہ جو بت پرست تھے وہ بڑھ رہے تھے اور مسلمان کم تھے. ہاں، ایک رات جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے ان سے کہا مایوس مت ہو، تم نے وہ کیا جو تم سے کہا گیا. یعنی کہ میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ
مایوس مت ہو، آپ کو میں نے جو کام دیا تھا آپ نے وہ بہت اچھے سے کام کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں، ہے نا، اور ان کے غلط کاموں کی سزا دوں گا بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ تم سارے پیڑ لگاؤ، یعنی کہ درخت لگاؤ، دنیا میں درخت لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے حکم مانا اور دوسرے دن پیڑ لگانا شروع کر دیا جیسا انہیں کہا گیا تھا. جو مسلمان ان کی بات سمجھتے تھے نا، بہت کم مسلمانوں کی تعداد تھی، وہ بھی درخت لگانے لگ گئے. صحیح ہے. وہ جو ریدا مسلمان وہاں کم تھے زیادہ تھے؟ کم تھے. اوکے. اور وہ جو کافر تھے وہ زیادہ تھے کم تھے؟ زیادہ تھے. لیکن پھر بھی 100 ایئرس تک انہوں نے درخت لگائے. پتہ کتنے ایئرس تک؟ 100 ایئرس تک وہ درخت لگاتے رہے 100 سال تک. پھر ایک دن کیا ہوا ریدا ہانیہ، پتہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب نا آپ ایک کام کریں، بڑی سی کشتی بنائیں. اللہ، اتنی بڑی، ہاں کشتی بنائیں. جہاز اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس میں سارے انسان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہت بڑا جہاز بناؤ. اور وہ پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا جہاز دیکھا ہی نہیں تھا، نہ بنایا تھا، اس زمانے میں بنتا بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اللہ کا حکم مانا. انہوں نے جہاز کی تیاری کے لیے سارے درخت کاٹنا شروع کر دیے. پتہ ہی رہتا جہاز کیسے بنا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے. انہوں نے جہاز بنایا تھا، بہت بڑا جہاز بنا تھا. اچھا جہاز بتائیں کیسے بنا تھا؟ لکڑیوں سے. وہ جو لکڑی انہوں نے یعنی کہ جو درخت لگائے تھے نا 100 ایئرس تک، 100 سال تک جو درخت لگائے تھے اس کی لکڑیاں کاٹ کے جہاز بنایا تھا. بہت بڑا جہاز بنایا تھا درخت کاٹ کے. لیکن ان کو جہاز بنانا نہیں آتا، لیکن انہوں نے پھر بھی مدد لی مزدوروں کی، نقشہ بنایا. ہاں مزدور ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بنانا جانتے ہیں نا تھوڑا بہت، تو ان سے مدد حاصل کی. تو پھر انہوں نے جہاز بنانا شروع کر دیا. کسی کو بھی لمبائی چڑھائی کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی تھا بہت بڑا جہاز بننے جا رہا تھا. ان کے بچوں اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. سب سے پہلے پیغمبر کو اتنا بڑا جہاز بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈنی تھی. انہوں نے آبادی سے بہت دور جگہ پر جہاز بنانا شروع کیا. ٹھیک، وہی جو درخت کاٹتے تھے، کاٹ کے لے کے جاتے تھے، وہ ان لکڑی سے جہاز بنانا شروع کر دیا. جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے نا، انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہاں کہ کیا یہ آپ جہاز بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، بے وقوف لگ رہے ہیں. وہی آپ سوچو کوئی لکڑیاں کاٹے گا اور جہاز بنانا شروع کر دے بغیر کسی مقصد کے. لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں کی توجہ نہیں دیتے تھے، مسلسل محنت اور کوشش سے جہاز بناتے رہتے تھے. ایک دن جہاز بن گیا. پیغمبر نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جہاز مکمل بن گیا ہے. اس جہاز میں 3 منزلیں تھیں، یعنی کہ 3 فلور. کتنے فلور تھے آنیا؟ 3 فلور تھے. ایک حصہ جانوروں، ایک پنچھیوں یعنی کہ چڑیوں کے لیے تھا. چڑیا وغیرہ نہیں ہوتے جو وہ ہوتے ہیں، مکھی، یہ ان سب کے لیے تھا. اور ایک انسانوں کے لیے تھا. جانور، انسان، پنچھی اور انسانوں کے لیے. اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ جس دن آپ کے گھر کے چولہے سے پانی نکلے گا اس دن، ہاں چولہا مطلب لکڑیاں جلاتے تھے نا ان زمانے میں لوگ، تو اس دن باڑھ آئے گی، یعنی کہ سیلاب آئے گا. تو پھر چولہے میں سے پانی نکلے گا. تو یہ ایک نشانی دی تھی. ایک دن کیا ہوا، ان کی وائف جو تھی، ان کی بیوی تھی، وہ کھانا پکا رہی تھی تو چولہے میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. پیغمبر کی بیوی ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ چولہے میں سے پانی آ رہا ہے. پیغمبر سمجھ گئے اب باڑھ آئے گی. باڑھ مطلب بارش ہوگی، بہت تیز بارش ہوگی، یعنی کہ سیلاب آئے گا. جب وہ گھر سے باہر گئے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی. پیغمبر نے سب مسلمانوں سے کہا کہ کشتی کی طرف روانہ ہو جائیں کیونکہ اب باڑھ آنے والی ہے. اور جو مسلمان نہیں تھے یا جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ بارش ہوئی ہے کیوں کشتی میں جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے اپنی بیویوں سے کہا، بچوں سے کہا، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب آ جائیں، مگر ان کی ایک بیوی اور بیٹا نہیں. سب سے کہا، جو ان کو مانتے تھے، سب جو نہیں بھی مانتے تھے وہ نہیں آئے نا، انہوں نے سب سے کہا لیکن کہ آپ آ جائیں کشتی میں. مدد کی انہوں نے.
انہوں نے کہا تو ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹے نے کہا ہم اپنے آپ کو نا بچا لیں گے، آپ جائیں. انہوں نے بہت کہا، مانتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، لیکن وہ نہیں ہے، ان کی ایک بیوی بچہ. تو سب کشتی میں جا کر بیٹھ گئے. بارش اتنی تیز ہوئی کہ سب لوگ کو بہا لے گئی اور صرف کشتی والے انسان ہی زندہ بچے. تب نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ. جی سب بہہ گئے. انہوں نے بولا اپنی بیوی بچوں کو، لیکن نہیں آئے کیونکہ جہاز بہت دور تھا نا آبادی سے، اور وہ لوگ آبادی میں تھے. سب بہہ گئے، پانی ان کو بہا کر لے گیا. جیسے آپ سمندر، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اگر ایک دم سمندر کی لہریں آئیں گی، پورا سمندر باہر آ جائے گا تو ہم بہہ جائیں گے نا. بچے کون لوگ جو کشتی کے اندر تھے، کیونکہ کشتی جو پانی پہ چلتی ہے نا. تو جب نہیں مٹی میں نہیں چلتی نا. تو پھر کیا ہوا، پیغمبر نے بسم اللہ کہا تو کیا ہوا، جہاز چل پڑا. بارش بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر میں بارش تھم گئی، رک گئی. مگر پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا، کیونکہ بہت دنوں تک بارش ہو رہی تھی، بہت دنوں تک کافی دن مسلسل. پیغمبر جانتے تھے کہ اب انہیں بہت عرصے تک جہاز میں رہنا ہوگا. سب جانور اور انسان ساتھ تھے. وہ سب 150 دن تک، ڈیز تک، یعنی کہ 150 دن تک مسلسل سفر میں تھے. 150 دن بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ 6 منتھ یا 7 منتھ کے قریب ہوتے، کافی. تو پھر ان کو سوکھی زمین نہیں نظر آ رہی تھی، یعنی کہ وہ کشتی سے باہر جھانکتے تھے نا، تو ان کو کیا نظر آ رہا تھا ریتا؟ پانی. جی پانی نظر آ رہا تھا. تب پیغمبر نے ایک کوے کو آسمان پر بھیجا، کہ آپ کوے کو بھیجا نا کہ پتہ چل جائے گا کہ کوا اڑ رہا ہے، کہ سوکھا پتہ چل جاتا ہے کہ کوا کہاں سے کوئی وہ اٹھا کے واپس لائے گا پتا وغیرہ، لیکن وہ واپس نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک دوسرے پنچھی کو بھیجا. کچھ روز بعد وہ واپس آیا، تو انہوں نے ایک پنچھی کو بھیجا. تو وہ جو پنچھی تھا نا، یعنی وہ زیتون کے کچھ پتے لے کر واپس آیا، اور جو اس کی چونچ میں تھے. سب بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین کے آس پاس ہیں. جہاز کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا. پھر ایک دن جہاز ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، یعنی کہ پانی اتنا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر تک پانی تھا، لیکن وہ جہاز ایک چوٹی پہاڑ کے اوپر جا کے رک گیا. پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، دیکھیں نا، پہاڑ کا جو کونا ہوتا ہے، ایج ہوتا ہے نا، اس کے اوپر. جیسے یہ دیکھیں آپ، یہ پہاڑ اس کے اوپر رک گیا جا کر. تو پیغمبر نے کہا بسم اللہ، تو جہاز رک گیا. سب سے پہلے پیغمبر نے تمام جانوروں اور پنچھیوں کو جہاز سے باہر اتارا. جانور پنچھی وغیرہ سب گئے نا باہر، ان کو آئیڈیا ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں باہر اب صحیح ہے، انسان بھی جا سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو ارتھ پہ پوری دنیا میں پانی پھیل گیا تھا. پھر کیا ہوا، اس کے بعد جو سارے کافر تھے وہ مر گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے صرف مسلمان تھے، اچھے لوگ بچے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو باہر نکالا گیا. سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمیں زندگی مل گئی ہے، ہم زندہ بچ گئے ہیں، اور یہاں سے انسانیت کا نیا آغاز ہوا تھا. صحیح ہے. اب ہم آپ کو کہانی اچھی لگی یا نہیں؟ اچھی لگی ہانیہ؟ ہاں رضا آپ کو اچھی لگی؟ اچھی لگی. اب ہم نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.